السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، ربنا زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، صحت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کو خالص رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے کلاس میں ہم نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں باب شروع کیا تھا، کتاب الصلاۃ میں باب المواقیت، نماز کے اوقات کا باب۔ تو اس میں میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت بھی رکھی تھی سورہ نساء سے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے مطابق فرض ہے، اور نماز کا وقت اس کی شرائط میں سے ایک ہے، یعنی جب نماز کا وقت ہوگا تبھی وہ نماز ادا ہو سکتی ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے دن میں، پورے دن میں، یعنی 5 اوقات میں پھیلا کے نمازوں کو ہم پہ فرض کیا، اور اس کا دیکھیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم پورا دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جڑے رہیں۔ یعنی اگر صرف عبادت مقصود ہوتی، آپ ملا کے دیکھیں ذرا پانچوں نمازوں کو، ہو سکتا ہے کسی کو میکسیمم آدھا گھنٹہ لگتا ہو پانچوں نمازوں میں، بہت کھینچ لے تو گھنٹہ لگتا ہو، رائٹ؟ جتنی فرض رکعات ہیں اس کو پڑھنے میں بہت، میں ابھی تو کھینچ کے بتا رہی ہوں ٹائم، ورنہ تو 2 منٹ میں ہم نماز کو فارغ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کے بھی اصلاح فرمائے اور ہم خشوع و خضوع سے پراپر الحمدللہ ہم اس کو ادا کر پائیں انشاءاللہ، رکوع و سجود کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی آدھا گھنٹہ جو فرض رکعات ہیں اس میں لگ جائے گا، تو وہ ایک ہی وقت میں ہم بیٹھتے اور ساری پڑھ کے فارغ کر کے اٹھ جاتے، رائٹ؟ لیکن مقصد یہ نہیں ہے، مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنا پورے دن میں۔ I'm sorry۔ تو جی، تو میں بات کر رہی تھی کہ، اور دیکھیں آپ جو حدیث ہے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز صلاۃ مومن کی معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معراج کے لیے آسمانوں پہ چلے گئے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، اور آپ نے وہاں اللہ سے بات کی، اللہ نے آپ سے بات کی۔ اب اگر میں ایک مومن کا دل کرے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے تو وہ کیسے کرے گا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نماز رکھ دی، تو نماز میں ڈائریکٹ ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ ڈائریکٹ ہمیں سن رہا ہے، ویسے تو ہر وقت سن رہا ہے لیکن ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، تو یہ اللہ سے ملاقات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 5 وقت ہمیں موقع دیا اس سے ملاقات کرنے کا، تو یہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا، اس سے بات کرنے کا ایک موقع ہے۔ اور جو اوقات دیکھیں آپ، صبح فجر کے وقت دیکھیں، رات عشاء کے وقت دیکھیں، دن کے بیچ میں مصروفیت کے اوقات میں دیکھیں، تو یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارے ایمان کا، ایک امتحان ہے کہ کیا ہم اپنی ساری مصروفیات کو سائڈ پہ کر کے، اپنی نیند کو سائڈ پہ کر کے، کیا اٹھ کے اللہ کی اس ملاقات کے لیے آتے ہیں؟ تو یہ ہمارا امتحان بھی ہے، دن میں 5 وقت ہمارے ایمان کا امتحان ہے، اور اس کے علاوہ میں نے کہا کہ اللہ سے ملاقات ہے، تعلق جڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو ان کو ان کے وقت میں ادا کرنا مطلب یہ فرض ہے، ورنہ جو ہے ساری ایک ہی ساتھ پڑھ سکتے تھے ہم۔ تو اس میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں پورا دن اللہ سے ملاقات کا موقع ملتا رہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا فجر کے وقت سے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جو شروع ہوتی ہیں نمازیں، اور ہم نے ایک آیت پچھلی اس میں سمجھی تھی سورہ اسراء کی آیت نمبر 78 میں کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 5 نمازوں کے اوقات اشارتاً اس میں آ گئے تھے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ افضل وقت جو ہے وہ نمازوں کا اول وقت ہے،
اور ایک نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو وہ اگلی نماز کے وقت کے شروع ہونے تک پچھلی نماز کا وقت رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک نماز ایسی ہے جس کا وقت کٹا ہوا ہے، وہ کون سی نماز ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا. باقی نمازوں کے وقت جڑے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دوسری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایک نماز ایسی ہے جس کا وقت کٹا ہوا ہے، وہ جڑی ہوئی نہیں ہے. کون سی نماز ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. اچھا زنیرہ، چلیں انمیوٹ کریں زنیرہ. جی انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون سی نماز کہی آپ نے؟ مغرب کی نماز نہیں، مغرب کی نماز تک کٹا ہوا نہیں ہے. عصر کے بارے میں دیکھیں، وہ کٹا ہوا کیسے ہوگا کہ پیچھے عصر سے نہ جڑے اور آگے عشاء سے نہ جڑے؟ تو ایسا نہیں ہے. عصر کی نماز کا وقت اول وقت بہترین ہے. میں نے بتایا تھا کہ عصر کی نماز کے دو وقت ہیں، ایک کو وقت مختار کہا جاتا ہے، ایک کو وقت جواز کہا جاتا ہے، رائٹ، جس میں پڑھنا جائز ہے. مختار مطلب وہ اختیار اسی کو کرنا چاہیے، پسندیدہ وقت وہ ہے. جی نائلہ آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا، آپ بتائیں. جی صبح کی نماز، فجر کی نماز. جی فجر کے، وہ کیسے کٹا ہوا ہے نائلہ؟ کیونکہ وہ کسی کے ساتھ جوائنٹ نہیں ہو سکتا نا. کیسے؟ پیچھے جیسے اس کا عشاء سے. جی ہاں عشاء سے کیسے جیسے نہیں جڑا ایک ہوا؟ نماز کا اول وقت ہوتا ہے اور دوسری کا آخر کا وقت ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ عشاء کا وقت اس کے ساتھ جوائنٹ نہیں ہے. عشاء کا وقت کب تک ہے؟ عشاء کا تو پہلا پہر ہوتا ہے نا، یعنی کہ مڈ نائٹ عشاء سے کا ہم نے پہلے پڑھا. ہاں مڈ نائٹ عشاء سے کا، پہلے ہاں پہر. مڈ نائٹ تک، آدھی رات تک عشاء کا وقت ہے، جی ٹھیک ہے. اور آدھی عشاء کی رات ہم اذان سے کیسے لے کے کیلکولیٹ صبح کریں کی گے؟ اذان تک اس کو ہاف کرنا ہے ٹائم کو. ہاں اچھا. لیکن سوری، میں نے شاید غلطی سے نا آپ کو غلط بتا دیا تھا. جو کیلکولیٹ کرنا نا ہم نے مڈ نائٹ کو، وہ ہم نے عشاء کی اذان سے فجر کی اذان تک نہیں کرنا، وہ مغرب کی اذان سے فجر کی اذان تک کرنا ہے. I'm sorry، یہ غلطی ہو گئی اوکے تھی مجھ سے. اوکے مغرب سے اوکے. عشاء تک کا جو بیچ کا ٹائم ہے نا، اس کو ہاف کر لیں، وہاں تک ہمارا عشاء کا وقت ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ مطلب اگر قیام اللیل کسی نے کرنا ہے تو کرے. جو اس کا راجح وقت ہے عشاء کا، وہ وہیں تک ہے، آدھی رات تک ہے. مغرب اور عشاء، مغرب اور فجر کی نمازوں کے بیچ کا ٹائم، اذانوں کے بیچ کا ٹائم آدھا کر لیں، وہاں تک آدھا ہوگا. اور پھر فجر، یہ تو پیچھے سے ہو گیا نا ڈسکنیکٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ آج عشاء کا آدھی رات تک وقت ہے، تو اس کے بعد فجر کا تو نہیں شروع ہوا ابھی، رائٹ، تو وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ٹائم. تو آگے جی کیسے ہوا ڈسکنیکٹ فجر کے بعد اگلی نماز سے؟ کیونکہ فجر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ فجر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا. جی، اور ظہر کا وقت تو اور بہت ظہر بعد کا میں ہے. وقت زوال سے شروع ہوتا ہے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے بھی کٹا ہوا ہے. تو فجر جی کی نماز جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے، اس کو قرآن میں بھی سیپریٹلی مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَقُرْآنُ الْفَجْرِ، رائٹ. تو وہ کٹی ہوئی نماز ہے، باقی چاروں نمازیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں پھر اگلی جو ہماری حدیث تھی. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا یہ والی حدیث. میں دوبارہ یہیں سے شروع کر لیتی ہوں. چلے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ بالعشاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی. اعتم النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی، ذات لیلۃ، ایک رات، بالعشاء، عشاء میں ایک رات آپ نے تاخیر کی، اس کو لیٹ کیا. حتی ذہبت، یہاں تک کہ چلا گیا. عامۃ اللیلی، رات کا اکثر حصہ. ثم، اور رات کا اکثر حصہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہاں لکھا ہے رات کا اول حصہ زیادہ تر گزر گیا. دیکھیں ترجمے میں اس طرح لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم جیسے بات کرتے ہیں نا کہ اول اور دوم، یعنی اگر دو حصوں میں تقسیم کر دیں رات کو، تو آدھی رات جو تھی نا وہ اس کا زیادہ، یعنی پہلا حصہ جو ہے آدھی رات، آدھی کو ہم نے رات کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا، جو پہلا حصہ ہے اس کا زیادہ تر حصہ، اول حصے کا زیادہ تر ٹائم گزر گیا، یعنی وہ آدھی رات ہونے کے پاس ٹائم آ گیا ہے نا. پہلا حصے کا
زیادہ تر حصہ گزر گیا، یعنی آدھی رات کے پاس پاس ٹائم آ گیا، یہاں تک کہ اتنا لیٹ کیا آپ نے. ثم خرج، پھر آپ نکلے، فصلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لوقتها، بے شک یہی اس کا وقت ہے. لولا، اگر نہ، ان اشق، یعنی میں مجھے یعنی گراں پاتا اس کو، اعلی امتی، میری امت پر، اگر میں اس کو اپنی امت پر مشقت نہ پاتا. کیا مطلب؟ اگر مجھے یہ یعنی ڈرنا ہوتا کہ یہ میری امت پر مشقت ہوگا یہ والا وقت، تو اصل میں یہی وقت ہے، میں اسی کو مقرر کر دیتا. ٹھیک ہے، یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ عشاء کی نماز تاخیر سے ہی پڑھنا افضل ہے. لیکن پھر وہی بات، لیکن اس میں فلیکسیبلٹی ہے عشاء کی نماز میں، اور ہم پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں جس میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی شاید وہ حدیث کے یعنی جب جمع ہوتے صحابی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے، اور اگر تھوڑا ٹائم لگ جاتا ان کو تو آپ تھوڑا رک جاتے، یعنی عشاء کے لیے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ والی حدیث تھی، نہیں سوری، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں تھی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کبھی جلدی پڑھ لیتے اور کبھی تاخیر سے. اس کی صورت یہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ نمازی جمع ہو چکے ہیں تو جلدی پڑھا دیتے، اور اگر دیکھتے کہ نمازی دیر سے آتے ہیں تو تاخیر کرتے. رائٹ، یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے، یعنی اگر سارے صحابی جمع نہ ہو سکتے تو تھوڑا ویٹ کر لیتے تھے کیونکہ اس میں گنجائش ہے عشاء کی نماز میں. لیکن اگر دیکھتے تھے کہ سارے جمع ہو گئے تو خواہ ان کو ڈیلے نہیں کرتے تھے. اور پھر وہی بات ہے نا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ کی شفقت اور آپ کی محبت اپنی امت کے لیے واضح ہو رہی ہے کہ وہ اگر سارے جمع ہو گئے تو ظاہر ہے تھکے ہوئے ہیں صحابی کام کر کے، اور انہوں نے سونا ہے، اگر آرام کرنا تو سب جمع ہو گئے تو بلا وجہ تاخیر نہیں کی، آپ نے تبھی نماز پڑھا دی. اور اس والی حدیث سے بھی ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ مطلب یہ امت پر یہ مشقت نہ ہوتی تو میں یہی وقت فرض کر دیتا، یہی مقرر کر دیتا، یہی افضل وقت ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اب آج کل تو چونکہ اوقات مقرر ہے نا، اب تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ چلو سب جمع ہوں گے تو ٹھیک ہے، اب تو مسجدوں میں نماز کے وقت مقرر ہیں، اور مردوں کے لیے تو اسپیشلی مسجد میں ہی افضل ہے، تو اس لیے وہ مطلب اپنے وقت پر ہی نماز ادا کریں گے. اور سبحان اللہ اگر کوئی فجر اپنے عشاء، مرد جو ہے عشاء جماعت کے ساتھ اس نے پڑھی اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھی تو ویسے ہی اس کی پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے. سبحان اللہ، یہ بھی حدیث کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، اور خواتین بھی گھر میں مطلب اتنا نہ اس کو ڈیلے کر دیں کہ پھر تھک ہی جائیں اور اینڈ پہ پڑے جا کے کہ بھی افضل ہے اس چکر میں، اور پھر بس وہ سر سے اتارے یا بے دلی سے پڑھے یا تھکاوٹ میں پڑھے. نہیں، مطلب بہتر یہی ہے کہ اگر آپ جو اذان ہو جائے تو آپ پڑھ لیں تاکہ جو ہے وہ ایک نشاط میں اور ایک اچھی موڈ میں اور ماحول میں آپ اپنی نماز ادا کر لیں، بجائے اس کے کہ تھکے ہوئے ہوں بہت زیادہ اور پھر نیند آ رہی ہو اور پھر گرانی سے نماز پڑھیں. یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ اپنی مثال آپ کو سمجھ لیں بتا رہی ہوں، میرا یہی روٹین ہوتی تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ اچھا لیٹ کر کے پڑھوں، لیکن پھر اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ بس پھر نماز میں آدھے سو ہی رہے ہوتے ہیں، تو وہ والی چیز بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں اگلی حدیث پہ چلتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اذا اشتد الحر، جب شدت ہو جائے گرمی کی، حر جب گرمی شدید ہو جائے، فابردوا، بس ٹھنڈی کر دو، بالصلاۃ، نماز کو ٹھنڈا کر دو، فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ شدت الحر گرمی کی شدت، من فیح جہنم، جہنم کے سانس کی لپیٹ سے پیدا ہوتی ہے. اچھا، یا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. اب اس سے ظاہر ہے کہ دیکھیں آپ کون سی نماز ہوگی جو بالکل گرم جب سورج ہوتا ہے اس وقت، ظہر کی نماز، رائٹ. تو ظہر کی نماز مطلب جب بہت شدید گرمیاں ہوں، اور ہمیں پتہ نا کہ ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے، جب سورج بالکل سر پہ ہو تو اس سے جب وہ ڈھلنا شروع ہو، تھوڑا سا زوال کا وقت جس کو کہتے ہیں ڈھلنا شروع ہو جائے، اس کا مطلب زوال ہونا شروع ہو گیا سورج کو، تو تقریباً 15 منٹ بعد، تو وہ جو ہے ٹائم ہے ظہر کی نماز کے شروع ہونے کا. ٹھیک ہے،
تو اگر بہت شدید گرمیاں ہیں جن دنوں تو ان دنوں تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا. اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو جہنم جو گرمی کی شدت ہے وہ جہنم کے سانس کی لپیٹ سے پیدا ہوتی ہے. یعنی سردیاں اور گرمیاں جو ہے اس کی سائنٹیفک ریزن جو بھی ہو اٹس اوکے, لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہے کہ جہنم کے سانس لینے سے, یعنی جب وہ اندر کھینچتی ہے تو سردی ہوتی ہے, جب وہ باہر نکالتی ہے اپنی سانس تو گرمیاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر, آپ دیکھیں اس کی سانس جو ہے اس سے جو ہے وہ کتنی شدت کی گرمی یہاں پر ہوتی ہے, اور اس کی خود کی پھر گرمی کا کیا عالم ہوگا. اللہم اجرنا من النار, آمین یا رب العالمین. اچھا ٹھیک ہے, تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسم گرما میں اتنی تاخیر کرتے کہ سایہ 3 قدم سے لے کر 5 قدم تک ہو جاتا. یہ وہی جیسے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا نا کہ دیکھیں جب بالکل سر کے اوپر ہے سورج تو سایہ بالکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پھر جیسے ہی وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ہمارا سایہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اب ذرا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نا اس کو کہ کتنا سایہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. تو جب آپ کا 3 قدم ہو جائے, یعنی جتنا انسان 3 قدم چلے اتنا مطلب سایہ ہو جائے, تو وہ تب پھر شروع کرتے, اتنی تاخیر کرتے موسم گرما میں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اٹ ڈیپینڈس کنٹری وائز بھی, کہ اس میں یعنی دیکھیں کہیں پہ دن چھوٹے ہیں بڑے ہیں اس کے حساب سے بھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کا علماء کہتے ہیں کہ مختلف اس کا حساب ہوگا. بہرحال گرمیوں میں نماز ظہر ذرا تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے. ٹھیک ہے, یہی جمہور علماء کی رائے ہے. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح. رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبحوا بالصبح, یعنی نماز فجر صبح کے خوب واضح ہونے پر پڑھو. فَإِنَّهُ أَصْبِحُ, یعنی صبح کرو, بالصبح یعنی صبح کی نماز پڑھو, بالصبح صبح کے وقت. فَإِنَّهُ, پس بے شک وہ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ, وہ تمہارے اجر میں زیادہ بڑی ہے, یعنی یہ چیز یعنی تمہارے اجر میں اضافے کا موجب ہوگی. رواہ الخمسہ, اس کو 5 ائمہ نے روایت کیا ہے, امام احمد, ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ نے, اور ترمذی اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اچھا, اب فجر کی نماز صبح کو پڑھو, یعنی صبح جب ظاہر ہو جائے, یعنی خوب جب واضح ہو جائے اس پر پڑھو. تو فجر کی نماز کے سلسلے میں جی کسی کو یاد ہے, آگے پتہ نہیں, آج میرا دل چاہ رہا ہے ذرا میں چیک بھی کروں آپ کو کتنا یاد ہے. فجر کی نماز کے ہم نے بارے میں پڑھا تھا کہ کب آپ شروع کرتے تھے اور کب آپ اینڈ کرتے تھے فجر کی نماز. کسی کو یاد ہے, کچھ کوئی ڈسکرائب کرنا چاہے گا؟ شاباش. فجر کی نماز آپ کب شروع کرتے تھے, صحابہ کے بارے میں کچھ یاد ہے آپ کو کہ صحابہ کیا ڈسکرائب کرتے تھے اس کے بارے میں, فجر کی نماز کے بارے میں کوئی بتانا چاہے گا؟ جی سعدیہ, انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. جی مشرفت, آپ نے بتایا تھا کہ اتنی مطلب لائٹ ہو جاتی تھی کہ صحابہ ایک دوسرے کو پہچان سکتے تھے, دیکھ سکتے تھے, اس تو طرح کی لائٹ ہو جاتی اس تھی. وقت شروع کرتے تھے آپ؟ نہیں, اس وقت ختم ہو جاتی تھی نا, جب پتہ ختم ہاں, کرتے تھے اس وقت ختم کرتے تھے. جی جی جی, شروع کب کرتے تھے؟ مطلب بہت لمبی پڑھاتے تھے فجر کی نماز میں, قرات بہت لمبی کرواتے ہاں, تھے. کتنی قرات ہم نے پڑھی اس میں, کتنی آیات تلاوت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ بھی آئی تھی, تعداد بھی آئی تھی حدیث میں. کسی کو یاد ہے؟ کسی اور کو یاد ہے تو ہاتھ اٹھائیں. کتنی آیات تلاوت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں؟ چلے ٹھیک ہے, میں بتاتی ہوں. 60 سے 100, 15 سے 100, 60 آیات سے لے کر 100 آیات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے فجر میں, اور فجر کی نماز آپ لمبی پڑھاتے تھے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اندھیرے میں جاتے تھے, یعنی اندھیرے میں نماز شروع کرتے تھے, یعنی فجر کا ٹائم شروع ہونے سے کے بعد آپ سے ہم زیادہ ویٹ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اندھیرے میں ہی شروع ہوتی تھی نماز, اور جب ختم ہوتی تھی تب اتنی روشنی ہو چکی ہوتی تھی کہ صحابہ ایک دوسرے کو پہچان پاتے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, لیکن جب شروع ہوتی تھی تب نہیں. رائٹ, تو اب اس حدیث کو اگر ہم کنیکٹ کریں نا کہ فجر نماز فجر کو خوب واضح ہونے پر پڑھو, یا دیکھیں پر جو ہے وہ یعنی یہ دیکھیں کتنے مختصر سے الفاظ ہیں, اصبحوا بالصبح,
صبح کی نماز پڑھو صبح کو, رائٹ. تو اس کا یہ ضروری مطلب نہیں ہے کہ اس کو روشنی ہونے پر شروع کرنا ہے, کیونکہ ایک جو ہے ہمارا مسلمانوں کا ایک سیکٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ذرا فجر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. جو ہے جی, تو یعنی یہاں پر اس کا مطلب جو ہے نا وہ یہی بتا رہے ہیں کہ فجر جب واضح ہو جائے تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ تب تک پڑھو نماز, یعنی لمبی قرات کرو اور تب تک پڑھو. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ شروع کرنے میں نماز کو ڈیلے کرو کہ وہ صبح ظاہر ہو جائے, اور اگر ظاہر ہو جائے بھی سمجھے اس کا مطلب, تو پھر یہ ہے کہ صبح کاذب اور صبح صادق جو ہے نا وہ واضح ہو جائے. صبح کاذب اور صبح صادق میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے کیا مطلب ہے. صبح کاذب وہ ہے جب سحری کا ٹائم شروع ہوتا ہے, رائٹ, یعنی آخری پہر بالکل. اس کہتے ہیں کہ اس وقت یعنی صبح شروع ہو جاتی ہے, رات کے اندھیرا ختم ہونے کے بعد صبح شروع ہو جاتی ہے, صبح کاذب کہتے ہیں اس کو. اور وہ روزہ رکھنے کا ٹائم جب ہوتا ہے نا تب کی بات ہے. اور جب صبح صادق ہوتی ہے تب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور اس وقت کھانا پینا منع ہو جاتا ہے اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو یہ مطلب ہے صبح کو پڑھنے کا, یہ مطلب کہ یعنی جب صبح صادق شروع ہو جائے یہ پھر مراد ہے یہاں پر, رائٹ. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جب روشنی ہو جائے تو, کیونکہ تب تو نماز ختم ہونے کا وقت ہوگا. ٹھیک ہو گیا, چلے آگے چلتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من ادرک من الصبح رکعتا, من ادرک جس نے پا لی, من الصبح صبح سے یعنی فجر کی نماز سے, رائٹ. اب صبح سے مراد فجر کی نماز, رکعتا ایک رکعت, جس نے فجر کی نماز سے ایک رکعت پا لی, قبل پہلے ان تطلع الشمس اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو, فقد ادرک الصبح تو اس نے صبح پا لی یعنی فجر کی نماز پا لی. ومن ادرک رکعتا من العصر اور جس نے عصر کی نماز سے ایک رکعت پا لی, قبل ان تغرب الشمس اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو, فقد ادرک العصر تو اس نے عصر کی نماز پا لی. متفق علیہ, یہ متفق علیہ حدیث ہے, بخاری اور مسلم میں موجود ہے. جی, اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے اس حدیث سے, وہی جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ نماز کا وقت کب تک ہے. اور دیکھیں یہاں دو نمازوں کا ذکر آیا کہ جس نے فجر کی نماز کی ایک رکعت بھی پا لی, جس نے ایک رکعت بھی پا لی تو اس نے فجر کی نماز پا لی کس سے پہلے, سورج طلوع ہونے سے پہلے. اب دیکھیں جب سورج نکلنا شروع ہو گیا نا, ہے نا, جیسے ہی سورج ہلکا سا نظر آیا شروع ہو گیا طلوع ہونا, تو نماز کا وقت ختم, فجر کا وقت ختم. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک رکعت بھی پا لی اس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے تو اس نے فجر کی نماز پا لی. یہ ان کے لیے ہے جو معذور ہیں. اب معذور سے میری کیا مراد ہے, یعنی چونکہ فجر کے لیے اٹھنا ہوتا ہے نا, تو خدا نہ خواستہ کوئی سویا رہ گیا اور وہ اٹھنے میں بہت لیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور وہ جب اٹھا اس نے فوراً وضو کیا, اب وضو کر کے وہ جائے نماز پہ کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے, اور ابھی ایک رکعت پڑھی تھی کہ سورج نکلنا شروع ہو گیا, تو اس نے گویا وہ رکعت یعنی فجر کی نماز اس نے پا لی. تو دوسری رکعت وہ فجر یعنی سورج نکلنا شروع ہو گیا اور پھر وہ پڑھ رہا ہے تو اٹس اوکے, ٹھیک ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ہم اس کو عادت نہیں بنائیں گے, یہ صرف ان کے لیے ہے جس کو کوئی معذوری تھی. یا جیسے دیکھیں میں مثال دیتی ہوں تو بچوں کو بھی سمجھانے کے لیے, کیونکہ ڈاکٹر ہے, رائٹ, ایمرجنسی میں اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, اور ادھر سے فجر کی نماز کا وقت ہوا, ادھر سے بالکل ایک ایمرجنسی کیس آ گیا, ہے نا, تو اب ڈیفینیٹلی ایک جان کو بچانا فرض ہے. یہاں پہ ہم نماز کو ڈیلے کر سکتے ہیں, تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپریشن کے لیے چلا گیا یا کچھ ایسی سچویشن ہو گئی, تو پھر اب وہ یعنی جب اس کا ختم ہوا تو ایسا ٹائم تھا کہ بس وہ یعنی 1-2 منٹ رہ گئے, وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑا ہوا, ایک رکعت اس کی پوری ہو گئی, اب دوسری رکعت میں اور سورج نکلنا شروع ہو گیا, تو اس کی انشاءاللہ نماز قضا کاؤنٹ نہیں ہوگی. وہ یعنی معذور سے یہ مراد ہے کیونکہ ایسی ایمرجنسی ہے, ایک تو سویا ہوا بندہ جو ہے نا اس سے قلم اٹھا ہوا ہوتا ہے, رائٹ. اب یہ نہ کوئی سمجھے کہ ٹھیک ہے بس سوئے رہے مزے سے, نہیں,
کبھی once a while, once in blue moon اگر ایسا ہو جائے تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یعنی جو ایگزیکٹ سورج نکلتے ہوئے نماز پڑھنا ہے وہ مطلب یہ چیز اس میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ ادھر سے بالکل سورج نکل رہا اور آپ شروع کر دیں تو وہ غلط ہے. آپ نے ایک رکعت پہلے پا لی, بے شک 1 منٹ بھی تھا آپ کے پاس نماز سورج نکلنے سے پہلے, تو آپ نے نماز وہ گویا پا لی. اور اسی طرح عصر کا بھی اسی طرح بالکل آپ سمجھیں, اس کا افضل وقت تو یقیناً پہلا وقت ہے فوراً. عصر کا جو وقت ہے اس کی اپریشیٹڈ مختار ٹائم, پسندیدہ ٹائم پہلا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اس میں بھی چونکہ ظہر کے بعد کا لولا کی سنت ہے, تو اگر کوئی اتنا ہی سو گیا کہ وہ عصر کا ٹائم بھی اینڈ پہ آ گیا تو پھر وہ اٹھا, رائٹ, گاڈ فوربڈ, انفارچونیٹلی اگر اس طرح ہو گیا تو پھر وہ جیسے ہی اٹھے, اب یہ نہ سمجھے کہ اچھا بھائی اب تو سورج غروب ہونے والا ہے نا تو میں اب نہ پڑھوں. نہیں, اگر آپ فوراً سے دیکھیں نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ فوراً سے وضو کریں اور آپ جائے نماز پہ کھڑے ہو جائیں. اگر آپ نے ایک بھی رکعت پا لی سورج غروب ہونے سے پہلے تو گویا آپ کی انشاءاللہ نماز قضا ہونے سے بچ گئی. ٹھیک ہے, آپ کی انشاءاللہ وہ نماز آپ نے پڑھ لی. اب یہ یہاں پہ تو دیکھنے میں مطلب کچھ ایسا نہیں لگتا, اور ہو سکتا ہے کہ ریئرلی کبھی کسی کو ایسا وقت درپیش ہو, لیکن اس سے ہمیں کچھ اور مسائل کو سمجھنے میں مدد ملے گی. وہ یہ ہے کہ فرض کریں جمعہ کی نماز ہے, ٹھیک ہے, اب کوئی جمعہ کی نماز, اب ہمیں پتہ ہے نا کہ جمعہ کی نماز میں اور ظہر میں کیا فرق ہے. میں اسپیشلی جمعہ کی نماز کیوں کہہ رہی ہوں, کوئی مین فرق ظہر میں اور جمعہ کی نماز میں کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں, شاباش. کیونکہ ابھی میں بات کرنے جا رہی ہوں کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ایسے وقت میں مطلب گیا کہ اس نے 1 رکعت پائی جمعہ کی, یا پھر اگر وہ دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پھر اس کی جمعہ کی نماز مس ہوگی, تو اب اس کو کیا کرنا ہے, رائٹ. یہ میں 1 رکعت پانے کا جو ڈفرنس ہے وہ میں ذکر کرنا چاہ رہی ہوں. ظہر میں اور جمعہ کی نماز میں کیا فرق ہے؟ شاباش, کوئی بھی بتائے, ہاتھ اٹھائے. جی, نائلہ کے علاوہ اور کوئی؟ اچھا چلے نائلہ آپ بتائیں, مین فرق دونوں میں کیا ہے؟ مین فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز جلدی ہوتی ہے, اس کا خطبہ ہوتا ہے اور اس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں, 4 نہیں ہوتی. اور ظہر کی 4 ہوتی ہیں. بارک اللہ فیکی, بارک اللہ فیکی, بالکل ٹھیک, بالکل یہی بات ہے کہ ظہر چونکہ جمعہ کی نماز ظہر کو ہی ریپلیس کرتی ہے. جی شہناز, آپ کچھ کہنا چاہ رہے, آپ نے ہاتھ اٹھایا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں میم, جو کی نماز جو ہم خواتین کے لیے ہوتی ہے وہ تو ہم ظہر کی ہی نیت کرتے ہیں نا. بالکل بالکل ہم تو نہیں بالکل کرتے نا. بالکل بالکل, خواتین کے لیے اگر وہ گھر میں ادا کر رہی ہیں تو وہ ظہر کی نماز ہی, ریگولر نماز ظہر ہی پڑھیں گی. ٹھیک ہے, وہ جمعہ کی نماز نہیں کنسیڈر ہوتی. جی, ایڈیشن بھی نہیں ہوگا نا, رکعت بھی وہی ہوتی ہے نا ہماری 4 بالکل, سنت, ہاں بالکل 4 بالکل, فرض 4 2 سنت, 4 ہوتی ہے. فرض 2 سنت, بالکل بالکل, وہ ظہر کی نماز ہی پڑھیں گی خواتین. اگر گھر پہ پڑھ رہی ہیں تو وہ ظہر کی نماز ہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور ٹائمنگز کا مجھے ایک دفعہ مطلب ایسے کچھ, یا تو میں ایسا بھول رہی ہوں کچھ ایسا کہ مطلب جب مرد آ جاتے ہیں تو پڑھنی ہوتی ہے, جو نارمل ٹائم ہوتا ہے ظہر کا ہم پڑھتے ہیں اپنا؟ نہیں, ظہر دیکھیں جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں نا. جی جی, ایک تو اذان ہوتی ہے پہلی, اس کے بعد جی جی, خطبہ شروع, یعنی اس کے بعد ابھی خطبہ نہیں شروع ہوتا. ظہر کی 1 اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد بس تیاری کا ٹائم ہوتا ہے کہ مرد وغیرہ پہنچنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, دوسری اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے. تو دوسری اذان کے وہ تقریباً وہی ٹائم ہوتا ہے جو ظہر کا ٹائم ہوتا ہے. تو آپ دوسری اذان کے بعد نماز پڑھ سکتی ہے اگر پڑھنا چاہیں تو. مردوں کا گھر آ جانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری اچھا, اذان مطلب وہی دوسری جو نارملی ہم اذان ہے, ہاں جی, اس کے بعد آپ ظہر ہمارے پڑھ ٹائمنگز سکتی ہوں ہیں گے نا گھر پہ. نارملی جو ہے جی ظہر جی, کے ٹائم بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے, تو اچھا, تو میں ذکر یہ کر رہی تھی, دیکھیں کہ ایک مرد ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو ظاہر جمعہ کی نماز اس پہ فرض ہے نا, اور وہ مسجد گئے. اب مسجد میں نماز شروع ہو چکی ہے, انفارچونیٹلی وہ اتنی لیٹ پہنچے, حالانکہ ویسے تو خطبہ شروع ہونے سے پہلے ان کو پہنچنا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے, کیونکہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ 2 فرض نماز ہوتی ہے جمعہ کی, اور ظہر کی 4 فرض ہوتی ہے, تو وہ 2 فرض کدھر گئے, وہ خطبہ ریپلیس کر رہا ہے ان کو. ٹھیک ہے, تو خطبہ سننا بھی تقریباً فرض ہے اتنا ہی جتنا یعنی نماز پڑھنا فرض ہے. ٹھیک ہے, جمعے کی نماز ہوتی ہے خطبے کی وجہ سے کہ خطبہ ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے,
تو خطبے سے پہلے سب مرد پہنچے، جو گھر کی خواتین ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، مائیں ہیں، وہ اپنے شوہروں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو جو ہے وہ ٹائم پہ بھیجے، مطلب موٹیویٹ کریں، اگر خدا نخواستہ کہیں مرد نہیں اس بات کا دھیان کر رہے تو ان کو ریمائنڈ کرائیں بار بار، ٹھیک ہے، کہ ان کو جلدی نکلنا ہے، کہ خطبہ پورا سنیں وہ وہاں پہ. انفارچونیٹلی اگر کوئی کسی ایمرجنسی کی وجہ سے یہ ویسے لیٹ ہو گیا ہے اور وہ پہنچا اور جماعت کھڑی ہوئی ہے جمعہ کی، ٹھیک ہے، اب وہ اپنی نیت کر کے جمعہ کی نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا، لیکن وہ فار ایگزامپل سجدے میں تھے یا جب سجدے میں تھے وہ شامل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب وہ اتحیات میں بیٹھے تو اس کو پتا چلا یہ تو دوسری رکعت تھی. اور ہمیں پتا ہے نا کہ اگر کوئی جو ہے وہ رکوع کے بعد شامل ہوا ہے تو وہ اس کی بلکہ ایک تو یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پایا کوئی ایک رکعت میں تو اس کی نماز وہ رکعت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ میں یعنی رکوع میں جا کے کوئی شامل ہوا ہے، اس میں تھوڑا سا ڈفرنس آف اوپینین ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اگر رکوع میں شامل ہو گئے تو رکعت مل گئی، ٹھیک ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، رکوع سے پہلے وہ اتنا پہلے آئے کہ بے شک امام کی ریسیٹیشن چل رہی ہے لیکن وہ جا کے پہنچ کے سورہ فاتحہ اگر وہ پڑھ پائیں تو پھر ان کی وہ رکعت ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے، لیکن ایٹ لیسٹ چلو رکوع میں اگر کوئی مل گیا یہ تو پھر تو چلو اس کی ایک رکعت مل گئی. لیکن وہ بندہ سجدے میں آ کے ملا، فار ایگزامپل جب بندہ مسجد میں پہنچا تو وہ سجدے میں تھے امام صاحب، وہ جا کے سجدے میں شامل ہو گیا، اس کے بعد امام صاحب کھڑے نہیں ہوئے، وہ بیٹھ گئے تشہد میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سیکنڈ رکعت تھی اور سیکنڈ رکعت کے بھی سجدے میں شامل ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کو کوئی رکعت بھی نہیں ملی ہے نا، دوسری رکعت کے بھی سجدے میں ملے تو وہ پہلی رکعت ان کی کاؤنٹ نہیں ہوئی. تو پھر وہ تشہد تو خیر پورا کریں گے امام صاحب کے ساتھ، لیکن جب امام صاحب سجدہ وہ سلام پھیر لیں گے تو یہ کھڑے ہو جائیں گے واپس اور پھر اپنی ظہر کی نیت کریں گے اور 4 رکعت پڑھیں گے. پھر وہ 2 نہیں پڑھیں گے کیونکہ جمعہ انہوں نے مس کر دیا، ٹھیک ہے. اگر ایٹ لیسٹ ایک رکعت بھی ان کو مل جاتی تو پھر وہ ان کو جمعہ کی نماز یعنی مل گئی تھی، اور پھر وہ اپنی ایک رکعت اور پوری کر کے اپنی جمعہ کی نماز ہی پوری کرتے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک رکعت پالی تو گویا اس نے نماز پالی نا، اس سے ہمیں یہ سارے مسائل ہمیں پتہ چل رہے ہیں. ایک اور بات جو اس سے پتہ چلی ہے، جیسے ہماری خواتین کا جو ہمیں تعلق اس سے ہے کہ اگر مینسٹریشن تھے اور وہ فارغ ہوئی ہے عورت، ٹھیک ہے، ایسے وقت میں فارغ ہوئی ہے، فار ایگزامپل میں سبحان اللہ ہمیشہ ایسا بتاتے ہیں تو مجھے پھر میں احساس کرتی ہوں کہ کتنا ضروری ہے نمازوں کا بھی دھیان کرنا. ہم تو بس پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ ہم کتنا خیال رکھتے ہیں اور کتنا نہیں، کہ جب میں فارغ ہو گئی ہوں تو میں کتنی دیر میں غسل کر رہی ہوں اس کے بعد، ٹھیک ہے، اور نمازوں کا میں دھیان رکھ رہی ہوں کہ نہیں رکھ رہی. تو اگر ہر نماز سے پہلے آپ ضرور چیک کریں، مطلب کہ میں فارغ ہو گئی ہوں کہ نہیں، میرا ٹائم پورا ہو گیا کہ نہیں، ڈیز میرے پورے ہو گئے کہ نہیں. ہم نے حیض کا چیپٹر ابھی ختم کر لیا تھا پہلے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی فار ایگزامپل یعنی عصر کا ٹائم شروع ہونے تک وہ نہیں فارغ ہوئی، لیکن عصر تک تھوڑا لیٹ ٹائم ہو گیا ہے اور اب اس کو اندازہ ہوا ہے عورت کو کہ میں پاک ہو گئی ہوں اور مجھے غسل کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ غسل کر کے نکلی ہے تو بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا، 1 منٹ رہ گیا سورج نکلنے میں، تو شی شوڈ ناٹ تھنک کہ میری نماز چلی گئی. نہیں، وہ غسل کر کے فارغ ہو چکی ہے، اب اس پہ نماز عصر کی فرض ہے، وہ فوراً سے کھڑی ہو جائے اور 1 رکعت ایٹ لیسٹ پڑھ لے سورج نکلنے سے، غروب ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے مسائل بھی ہمیں اس حدیث سے پتہ چل رہے ہیں. اسی طرح عشاء کی نماز میں اگر کوئی عورت پاک ہوئی ہے، اس نے غسل کر لیا اور عشاء کی نماز ہے اور وہ آدھی رات سے یعنی کچھ پہلے ہی ہے تو وہ نماز عشاء کی پڑھ لے گی، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم ذہن میں رکھیں گے. اگلی اس پہ چلتے ہیں، اگلی حدیث پہ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا نحوہ. عائشہ مسلم میں روایت ہے، مسلم میں کیونکہ اوپر والی حدیث سی بخاری اور مسلم میں تھی، ٹھیک ہے، لیکن صرف مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. نحوہ اسی طرح کی ایک حدیث وہ روایت کرتی ہیں. وقال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، سجدتن بدلا رکعتن. یہاں پر جو یہاں تھا نا کہ ادرکا نہیں من ادرک من الصبح رکعتن، یہاں پر اس کی بجائے جو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے نا، اس میں انہوں نے کہا رکعتن کے الفاظ ہیں، لیکن مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور انہوں نے باقی حدیث ویسے ہی ہے اور انہوں نے
رکعتن کی بجائے سجدہ تن کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے. ثم قال والسجدۃ انما ہی رکعۃ، اور انہوں نے کہا کہ سجدہ بس وہی ایک رکعت ہے. یعنی یہاں پر نا آپ کہہ لیں کہ جز بول کے کل مراد لیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف سجدہ پا لیا، ٹھیک ہے، وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایک رکعت پوری تب ہوتی ہے جب ایٹ لیسٹ کوئی رکوع میں ملے، ٹھیک ہے. تو سجدہ یعنی ایک سجدہ پا لیا، اس کا مطلب ہے ایک رکعت پا لی، یہ مطلب ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ جز جو، کیونکہ سجدہ نماز کا سب سے اہم جز ہے، تو سب سے اہم جز بول کر وہ پوری رکعت مراد لی ہے. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ بلاغت کا اصول ہے، تو وہ اس اصول کے تحت یہ یہاں پہ بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں. باقی تو اس میں وہی حکم تھا. وعن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا صلاة بعد الصبح، صبح کے بعد یعنی فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد کوئی نماز نہیں، حتی یہاں تک کہ تطلع الشمس، سورج طلوع ہو جائے، ولا صلاة بعد العصر، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، حتی تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. متفق علیہ، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. ولفظ مسلم، اور مسلم صحیح مسلم کے الفاظ ہیں لا صلاة بعد صلاة الفجر، کوئی نماز فجر کے بعد نہیں ہے. یعنی یہاں پہ لا صلاة بعد الصبح ہی تھا نا، تو صبح کے بعد کوئی نہیں، تو یہاں پہ کلیئر ہو گیا کہ لا صلاة بعد صلاة الفجر، تو اس کا مطلب صبح سے کیا مراد ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. وَلَهُ عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہی سے یعنی مسلم ہی کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم میں ہی ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، 3 ساعات، 3 ساعات ہیں، یعنی 3 گھڑیاں ہیں، 3 اوقات ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینہانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. کانا کی وجہ سے کیا کرتے تھے کے معنی آگئے، استمراری کے معنی آگئے کانا کی وجہ سے. ہاں، ینہانا ہمیں منع کیا کرتے تھے، کیا ان نصلیہ کہ ہم نماز پڑھیں، فیہن ان میں، وان نقبر فیہن موتانا، اور یہ کہ ہم ان میں اپنے مردوں کو قبر میں اتاریں، ان کو تدفین کریں مردوں کی. 3 اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے سے اور ہمیں مردوں کو دفنانے سے منع کیا کرتے تھے. کون سے 3 اوقات ہیں؟ نمبر 1 حین تطلع الشمس، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، بازغۃ حتی ترتفع، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، یعنی جب شروع ہو جائے نا طلوع ہونا، جب شروع ہو، رائٹ، تب سے لے کر اس کے بلند ہونے تک، ترتفع حتیٰ کہ وہ تھوڑا بلند ہو جائے. وحین یقوم قائم ظہیرتی، اور جب سورج جو ہے وہ نصف آسمان پر ہو، یعنی وہی زوال کا وقت جو بالکل جب سر کے اوپر آ جائے، بالکل درمیان میں آسمان پر ہو جائے، وہاں سے جب تک کہ وہ حتی تزول الشمس، حتیٰ کہ سورج زوال کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے، یعنی ظہر کا وقت جب شروع ہو جائے، تو تقریباً یہ 15 منٹ کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے. جب سورج بالکل نکلنا شروع ہو، وہاں سے لے کے جب تھوڑا سا بلند ہو جائے، تقریباً 15 منٹ کا وقت ہے یہ صبح کے وقت. اسی طرح جب بالکل درمیان میں سورج پہنچ جائے اور پھر جب ڈھلنا شروع ہو جائے، یہ بھی تقریباً 15 منٹ کا وقت ہے. اور پھر تیسرا وقت وحین تتضیف الشمس للغروب، اور تیسرا سورج غروب ہونا جب شروع ہو، ٹھیک ہے، اور جب تک پھر وہ غروب ہو جائے، پورا غروب ہو جائے، تو یہ بھی تقریباً 15 منٹ کا. تو 15 منٹ تقریباً تینوں وقت میں یہ ممنوع ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، جو
اب دیکھیں یہاں جو 2 وقت تھے ٹھیک ہے, یہاں کہا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے, یہاں کہا. اب یہاں پہ ہے کہ جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے وہاں سے لے کے جب وہ تھوڑا اوپر چلا جائے, رائٹ ہے نا, یعنی اگر دونوں حدیثوں کو اکٹھا ملا تو 5 اوقات ٹوٹل بنتے ہیں. لیکن اگر ان کو مرج کر دیں تو پھر یہ بنے گا کہ فجر کی نماز جب آپ نے پڑھ لی اس کے بعد سے لے کر کب تک, جب تک سورج تھوڑا سا نکلنے کے بعد جب تھوڑا سا اوپر ہو جائے تب تک, یہ ایک ہی ٹائم ہو گیا, یعنی 2 ٹائم مرج ہو گئے ہے نا. یہاں پہ تھا کہ جب سورج نکلنا شروع ہو جائے تب تک کوئی نماز نہیں ہے, اور اگلی حدیث میں ہے کہ جب سورج نکلنا شروع ہو جائے تب سے لے کے جب تک وہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے تب تک, یعنی جب تک ایک نیزہ اوپر ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں کو مرج کر کے ایک وقت بن جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا زوال کا وقت, جو بالکل سورج سر پہ آ جائے تو وہاں سے جب تک تھوڑا زوال, جب تھوڑا سا وہ زوال کی طرف جانا شروع ہو جائے دوسرا وقت یہ ہو گیا. اور تیسرا عصر کے بعد سے لے کے جب سورج پورا غروب ہو جائے تب تک, ہے نا. یعنی یہاں پہ کہا کہ عصر کے بعد کوئی نہیں, صرف یہاں پہ اتنا کہا لا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس, عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج غروب ہو جائے. اور یہاں کہا کہ سورج غروب ہونے یعنی جب تک پورا غروب ہو جائے, رائٹ, اس کے یعنی 15 منٹ تقریباً وہ بنتے ہیں. تو ان دونوں کو بھی مرج کرتے ہیں تو عصر کے بعد سے لے کے سورج کے غروب ہونے کے بعد تک, رائٹ, تقریباً 3 اوقات بنتے ہیں. اب اس میں کون سی نماز نہیں ہے یہ سوال ہے. ایک تو یہ کہ اس میں مطلق نماز نہیں ہے. مطلق نماز کا کیا مطلب ہے, یعنی مطلق نفل جو کسی بھی یعنی ریزن سے نہیں پڑھے جاتے. میں آپ کو مثال دیتی ہوں, یعنی تحیت المسجد, ایک بندہ ہے اس نے عصر کی نماز پڑھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ گھر چلا گیا. اب وہ مغرب کے لیے مسجد جانا چاہتا ہے لیکن وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی چلا گیا. ابھی دیکھیں مغرب کا وقت تو نہیں آیا اور ابھی سورج بھی نہیں غروب ہونا شروع ہوا, لیکن آپ کو پتہ ہے تحیت المسجد ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, میں اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں, ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے, بس تھیم میں نے وہاں سے پک کیا ہے کیونکہ مجھے ایگزیکٹ الفاظ نہیں پتا. تھیم یہ ہے کہ تم میں سے جب کوئی مسجد میں جائے تو تب تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعت نہ پڑھ لے. ٹھیک ہے, یعنی یہ تحیت المسجد کی طرف اشارہ ہے. اب دیکھیں عصر ہو چکی ہے اور مغرب سے پہلے وہ چلا گیا مسجد میں, اب وہ نہیں بیٹھے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب تک 2 رکعت نفل نہ پڑھ لے. ٹھیک ہے, 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے. تو اب یہ والی نماز وہ پڑھ لے گا. یہاں پہ حالانکہ ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر, عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج غروب ہو جائے, رائٹ. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسے ہی بلا وجہ جو آپ نوافل پڑھتے ہیں نا, ویسے ہی بس میرا دل کیا میں 2 نفل پڑھ لوں, وہ والی کوئی نماز نہیں پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے, ان 2 نمازوں میں یعنی فجر کے بعد سے لے کر یہاں تک. اب دیکھیں فجر, ایک تو میں نے آپ کو تحیت المسجد کی مثال دے دی, ایک تحیت الوضو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے فجر کی نماز پڑھی, اوکے, آپ اپنے ذکر اذکار کر رہے ہیں, آپ اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا, آپ نے دوبارہ وضو کیا, ابھی سورج نہیں نکلا, آپ نے دوبارہ وضو کیا. اور اگر آپ کی روٹین ہے کہ آپ وضو کے بعد تحیت الوضو پڑھتی ہیں, 2 رکعت پڑھتی ہیں, ٹھیک ہے, تحیت الوضو, تو آپ وہ پڑھ لیں, وہ منع نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مقید نمازیں ہیں, تحیت الوضو, تحیت المسجد, رائٹ. اور اسی طرح کوئی اور اگر آپ مطلب جیسے کوئی اور سے کیا مراد ہے وہ اگلی کچھ حدیث میں آ بھی جائے گا کہ اور کون سی نماز. ٹھیک ہے, تو وہ والی نمازیں منع نہیں ہیں ان اوقات میں جو فجر کے بعد اور عصر کے بعد جو کہا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو فجر کے بعد سنتیں ہیں, یعنی دیکھیں فجر میں 2 سنت 2 فرض ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, سنت پہلے پڑھنی ہے, فجر کی جو فرض ہیں وہ بعد میں پڑھنے ہیں. اب کوئی جیسے ہمارے خواتین کے پاس تو سہولت ہے نا کہ ہم جب بھی اٹھیں پہلے سنت پڑھیں, لیکن فرض کے مرد ہے کوئی, اس نے مسجد میں جانا ہے اور وہ اتنے ٹائم پہ اٹھا ہے کہ وضو کر کے بس بھاگ کے بس وہ مسجد میں جا کے فرض ہی پڑھ پائے گا, سنت کا ٹائم نہیں ملا اس کو, رائٹ, سنت پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. اب اس نے فجر کے 2 فرض پڑھ لیے, اب فجر کی نماز تو پڑھ لی نا اس نے, لیکن وہ جو 2 سنت مس ہو گئے تھے شروع میں وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہاں پہ آ رہا ہے کہ لا صلاۃ بعد الصبح, فجر کے بعد کوئی صلاۃ نہیں, تو اس سے وہ 2 سنتیں
ایگزمپٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. وہ 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں, تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں, تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور یہ باقی احادیث کی روشنی میں ہی ہے. اچھا, اور جو باقی وہ تو 2 اوقات تو میں نے وہ بتا دیا. یہ والا جو ٹائم ہے کہ بالکل جب سورج نکلنا شروع ہو جائے, اس میں بھی اس کی دیکھیں اس کی کیا ریزن ہے, کیوں منع کیا گیا ہے. ایک تو جو 2 اوقات ہے نا, جب سورج بالکل نکلنا شروع ہو جاتا ہے, جب سورج بالکل غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ 2 اوقات ایسے ہیں جس میں شیطان کے جو پجاری ہیں وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. تو کہیں ان سے ہماری ریزمبلنس نہ ہو, اس لیے ان اوقات میں نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے. حرام ہے ان اوقات میں نماز پڑھنا, ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا کہ بس شروع ان اوقات میں نہ کریں. لیکن اگر کوئی ایسا ایمرجنسی کیس ہے کہ ادھر سے شروع کی نماز, یعنی 1 رکعت پڑھ لی اور سورج نکلنا شروع ہو گیا, تو انشاءاللہ وہ اس میں نہیں آئے گا, رائٹ. اور اچھا, تو یہ 2 اوقات کہ سورج کے پجاریوں کے اوقات ہیں, سورج طلوع ہونے کا ٹائم اور سورج غروب ہونے کا ٹائم, اس لیے ان اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے. تو جو ظہر کا بالکل جو زوال کا وقت ہے, جب سورج بالکل سر پر ہو, اس میں کہا جاتا ہے کہ جہنم کو اس وقت گرم کیا جاتا ہے, تپایا جاتا ہے, تو اس لیے وہ والا وقت بھی جو ہے وہ نماز پڑھنا اس میں منع ہے, ٹھیک ہے. وہ یعنی جہنم کو تپائے جانے کا وقت ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے ان اوقات میں, ٹھیک ہو گیا. والحكم الثاني عند الشافعي رحمه الله تعالى من حديث ابي هريره بسند ضعيف. جو دوسرا حکم ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضعیف سند کے ساتھ روایت ہے, مگر اس میں یوم الجمعہ کے الفاظ زیادہ ہیں, یعنی نصف النہار کے وقت جمعہ کی نماز نہ پڑھو مگر جمعہ کے روز نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی نفلی, لا صلاۃ سے مراد نفلی نماز ہے, ٹھیک ہے. یعنی جو جمعہ کے دن نماز پڑھ سکتے ہیں, اس سے مراد ہے کہ دیکھیں الا یوم الجمعہ, جو یہ حدیث تھی نا یہاں پہ, جو یہ یقوم قائمت ظہری, جو دوسرا حکم, یعنی دیکھیں 3 حکم تھے نا اس والی حدیث میں, 3 حکم تھے. کون سے؟ جب سورج طلوع ہونا شروع ہو یہاں تک کہ وہ ایک نیزے تک پہنچ جائے, بلند ہو جائے, ایک حکم یہ تھا. دوسرا حکم وہ زوال والا تھا, اور تیسرا حکم سورج کے غروب ہونے والا تھا. تو جو بتا رہے ہیں کہ شافعی رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جو دوسرا حکم ہے نا, یہ والا جو زوال والا, اس میں ایک ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ, اسی کے آگے ظہر والے جو ٹائم ہے نا, اس میں اللہ یوم الجمعاتی, مگر جمعہ کے دن کے علاوہ, یعنی کہ جب سورج بالکل درمیان میں ہو اور تھوڑا سا جب تک ڈھل نہ جائے تب تک نماز نہیں پڑھنی. اس میں سے جمعہ کا دن ایگزمپٹڈ ہے, ٹھیک ہے. یعنی ابھی جیسے میں بات کر رہی تھی کہ جمعہ کے دن پہلے پہنچنا ہے, رائٹ. تو اگر کوئی اس وقت میں پہنچا ہے جب بالکل سورج اس پہ ہے, کیونکہ ظہر کا وقت تو بعد میں آئے گا نا, تو اس کو یعنی وہی تحیۃ المسجد پڑھنے ہے, یا ویسے جمعہ کے دن اس کو کوئی نماز اس میں پڑھنی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی انہوں نے کہا, لیکن یہ ضعیف روایت کے ساتھ ہے. اور ویسے تو خیر وہ اوپر آ بھی گیا نا کہ مطلب اگر کوئی ایسی ہے جیسے تحیۃ المسجد وغیرہ تو وہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, ایک اور جو بات تھی کہ ہاں جو پیچھے آیا تھا نا پہلی حدیث میں کہ مردوں کو دفن کرنے سے بھی منع کیا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے تھے کہ ہم اس میں نماز پڑھیں, اور یہ کہ ہم مردوں کو دفن کریں. تو اب اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ مردوں کو ایگزیکٹلی آپ اسی وقت جو ہے وہ شروع کریں, یہ منع ہے. لیکن اگر یعنی مطلب آپ نے اس سے پہلے اس وقت ان اوقات سے, ان 3 اوقات سے پہلے مطلب وہ غسل وغیرہ کا کام مکمل ہو گیا, اور یعنی شروع ہو چکا تھا پروسیس دفن کرنے کا, اور پھر بیچ میں یہ ٹائم ہو جائے تو پھر اٹس اوکے, ٹھیک ہے. پھر اٹس اوکے, پھر اس میں یعنی کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن بالکل اسی وقت شروع کریں آپ, اگر اس طرح ہے تو پھر تھوڑا رک جائیں کہ وہ ٹائم نکل جائے تو پھر دفن کریں, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر جو نماز پڑھنی ہے تو اگر صلاۃ الجنازہ ہے تو وہ بھی ان اوقات میں نہ پڑھیں, ٹھیک ہے. تھوڑا اس سے ٹائم ہٹا کے پڑھیں. اور اگر دفن کرنے کا جہاں تک ذکر ہے تو دفن کرنے میں بھی یہی ہے کہ اگر پروسیس شروع ہو چکا ہے
اور پھر بیچ میں یہ ٹائم آ گیا تو اٹس اوکے، لیکن اگر شروع کرنا ہے ابھی پروسیس تو پھر شروع نہ کریں ان اوقات میں. ٹھیک ہے، میرا خیال کلیئر ہو گیا ہوگا الحمدللہ وہ بھی. عقبہ بن عامر جو اس کے راوی تھے اس حدیث کے، عقبہ بن عامر، ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. پہلے دفعہ ان کی روایت آئی ہے. ان کی کنیت ابو حماد یا ابو عامر ہے. قدیم الحجرت تھے، یعنی شروع کے مہاجرین میں سے ہی تھے. صحابیت کے شرف سے مشرف تھے. کتاب اللہ کے قاری اور علم میراث اور فقہ کے مشہور عالم تھے. علم میراث جو ہے نا، اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ ڈیفیکلٹ نالج یو کین سے، یعنی کہ وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے. تو یہ سارے صحابی مطلب اس میں وہ تھوڑا نہیں اتنا ملکہ رکھتے تھے. تو کچھ چیدہ چیدہ صحابی تھے جن کی مطلب جن کے ملتی ہیں روایات وغیرہ، اور جو اس میں مشہور تھے. اور فقہ کے بھی مشہور عالم تھے. فقیہ ہونے کے ساتھ شاعر بھی تھے، اور بصرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی انہوں نے. بعد میں معرکہ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. 3 سال مصر کے والی رہے. غزوات البحر کے امیر رہے. مصر میں 58 ہجری میں وفات پائی اور مقتم میں دفن ہوئے. ٹھیک ہے، اگلی اس پہ چلتے ہیں. وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. قالا کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، لا تمنعوا، نہ منع کرو تم، احدن کسی کو بھی، طواف بہذا البیت، اس گھر کے طواف سے، وصلی اور نماز پڑھنے سے، ایت ساعت کسی بھی گھڑی میں، شاء وہ چاہے، من لیلی او نہار رات یا دن کی. ٹھیک ہے، عبد مناف کو ایڈریس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی کہا یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد. کیوں ان کو ایڈریس کیا اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اس کے کعبہ کے کسٹڈین تھے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا قریش کے جو قبائل تھے انہوں نے مختلف آپس میں کام جو تھے وہ ڈسٹریبیوٹ کر لیے ہوئے تھے. کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی کعبہ کا متولی تھا، کوئی اس کی صفائی کا خیال رکھتا تھا، رائٹ. تو جو عبد مناف تھے وہ کعبہ کے متولی تھے، بیت اللہ کے. تو ان کو اسپیشلی ایڈریس کر کے کہا کہ کسی بھی وقت، رات دن کے کسی بھی وقت، اگر کوئی طواف کرنا چاہے تو کسی کو منع نہ کرو، یا پھر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو اس کو منع نہ کرو. اب اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ علماء نے کہا ہے کہ اس سے ایک تو یہ مراد ہو سکتی ہے کہ جو وہ ہوتے ہیں نا، جب ظاہر طواف کیا ہے تو 2 نفل ہوتے ہیں طواف کے بعد. ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ جیسے ہم تحیۃ المسجد کی بات کر رہے تھے، تو تحیۃ المسجد باقی عام مساجد کی تو 2 رکعت نفل نماز ہے، لیکن بیت اللہ کی اگر کوئی مسجد الحرام میں جائے تو اس کی تحیۃ المسجد طواف ہے. ٹھیک ہے، وہ تب تک نہ بیٹھے جب تک کہ طواف نہ کر لے. تحیۃ المسجد طواف ہے کس کے لیے؟ مسجد الحرام کے لیے. لیکن ڈیفینیٹلی اگر ٹائم ایسا ہے کیونکہ ایسے وقت میں پہنچا کہ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہے فرض نماز کی، تو طواف کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو پھر وہ طواف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اچھا، تو جب طواف کر لے تو اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنی ہے مقام ابراہیم پہ. تو یہ وہ مراد ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی ٹائم ہو، طواف کسی وقت نہیں رکتا. جو ہم اوپر ذکر کر رہے تھے نا 3 اوقات جس میں نماز منع ہے، تو اس میں سے یہ والا ایگزمپٹڈ ہے کہ طواف کا کوئی وقت نہیں منع، اور پھر ظاہر طواف کے بعد اگر وہ 2 نفل پڑھنے ہیں تو وہ بھی منع نہیں ہے. ایک تو یہ مراد ہو سکتی ہے. دوسری یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی نفل نماز نہیں منع، کیونکہ یہ ایک خاص گھر ہے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ یعنی کسی کو پتا ہے، کون بتائے گا؟ پھر میں لاسٹ کوسچن آپ سے لے رہی ہوں کہ ایک عام مسجد میں نماز پڑھنے سے یا عام جگہ پہ نماز پڑھنے پہ اور مسجد الحرام میں نماز پڑھنے میں کیا ڈفرنس ہے؟ کیا ڈفرنس ہے؟ یعنی مسجد الحرام میں ایک نماز آپ نے پڑھی ہے اور ایک عام جگہ پہ نماز پڑھی ہے، تو کیا ڈفرنس ہے؟ جی امرین نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. انمیوٹ کر لیں امرین اپنے آپ کو. جی آپ نے کون سی مسجد کا پوچھا ہے؟ مسجد الحرام. جی 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے ایک نماز. ماشاءاللہ، بالکل بالکل، بارک اللہ فیکی.
1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اب اور ظاہر ہے اسپیشلی جو مطلب گیا ہو وہاں پہ ہے نا, مطلب وزٹ پہ ہے, عمرہ حج وغیرہ کے لیے گیا ہوا ہے, تو ان کو تو لالچ ہوگا نا کہ وہ نماز پڑھیں, جتنے زیادہ نوافل پڑھیں. تو شاید اس وجہ سے بھی منع کر دیا کہ رات دن کے کسی بھی حصے میں یہاں کوئی طواف کرنا چاہے, یہاں کوئی نماز پڑھنا چاہے تو ان کو منع مت کریں. تو یہ خاصیت صرف مسجد الحرام کے ساتھ خاص ہو, یہ بھی علماء کا خیال ہے. ٹھیک ہے, کہ اس میں یعنی کوئی بھی نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. ایک تو یہ مراد ہو سکتے, کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو طواف کے بعد 2 نفل ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے, تو جی جمہور علماء اسے خانہ کعبہ میں پڑھے جانے والے نوافل پر منطبق نہیں کرتے. یہ جو ممانعت آئی ہے نا 3 اوقات میں, جو اوپر میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا, اس سے جو خانہ کعبہ میں آپ کسی بھی وقت نفل پڑھیں یہ اس سے ایگزمپٹڈ ہیں, وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے, یعنی اس میں منع نہیں ہے, کسی بھی وقت منع نہیں. رائٹ, اس حدیث کی روشنی میں راوی کی بات کر لیتے ہیں. جبیر بن مطعم, ان کی کنیت ابو محمد یا ابو امیہ تھی. جبیر تصغیر ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا نا تصغیر, جیسے ولد سے ولید, اور جیسے حبیش, رائٹ, اس طرح کے جو نام ہیں. تو جابر سے جبیر تصغیر ہے. پورا نام جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل قرشی تھا, یعنی قریش کے تھے. بڑے حلیم و طبع باوقار شخصیت کے مالک تھے. خاندان قریش کے نسب نامے کو جانتے تھے. فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کر کے مدینہ تشریف لے آئے. تاریخ وفات میں اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں 54, 57 یا 59 کو فوت ہوئے. اور عبد مناف, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ایڈریس کیا, مناف کا غلام, اس کا معنی ہے لٹرل میننگ مناف مشہور بت تھا. ٹھیک ہے, مناف مکہ والوں کا ایک مشہور بت تھا. والدہ نے اس کا خادم بنا دیا تھا, اس وجہ سے عبد مناف کہلائے, ورنہ ان کا نام مغیرہ تھا اور کنیت ابوش عبد الشمس تھی. بنو مخزوم اور بنو عبد مناف دونوں سے تعلق تھا ان کا. یاد رہے کہ یہ عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم شجرہ پڑھتے ہیں نا اوپر سے, تو پیچھے سے جا کے عبد مناف سے ملتا ہے. قریش کے ذی وقار سردار شمار ہوتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا بنی عبد مناف, عبد مناف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اینسیسٹرز میں سے تھے, اور آپ نے ان کی اولاد کو ایڈریس کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوتی تھیں اور وہ متولی تھے. ٹھیک ہے, ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, ہم یہ باب ختم نہیں کر سکے. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے. یہاں پہ میں اینڈ کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وجزاکم اللہ خیرا کثیرا.